نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پگڑی کالے رنگ کی تھی. صحیح مسلم میں حدیث ہے فتح مکہ کے موقع پر آپ جب داخل ہوئے تو کالی پگڑی آپ نے پہنی ہوئی تھی اور اس کے 2 شملے چھوڑے ہوئے تھے. پگڑی یہ حدیث دکھا رہا ہے کالی پگڑی آپ علیہ السلام نے پہنی ہوئی تھی اور 2 شملے اس نے آپ علیہ السلام نے چھوڑے ہوئے تھے. یہ سامنے آپ کی حدیث ہے 3309. اس نے اس کو رنگ بھی دیا ہوا ہے. فتح مکہ کے دن بغیر احرام کے داخل ہوئے اور آپ کے سر مبارک پر سیاہ امامہ تھا، شملے کا ذکر ہی نہیں ہے. اس نے آپ علیہ السلام پر جھوٹ باندھا کہ آپ علیہ السلام نے امامہ پہنا ہوا تھا اور آپ نے اس کے 2 شملے چھوڑے ہوئے تھے. اپنی طرف سے چیز کو بڑھانا. حدیث میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے من کذب علی متعمد فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو جان بوجھ کے مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اوروں پر جھوٹ باندھنا اتنا سخت نہیں جتنا مجھ پر جھوٹ باندھنا ہے. یہ جہنمی آدمی کا کام ہے جو آپ علیہ السلام پر جھوٹ باندھے، جان بوجھ کے جھوٹ باندھ رہا ہے کہ آپ علیہ السلام نے کالا امامہ پہنا ہو تو آپ نے 2 شملے چھوڑے ہوئے تھے. حدیث آپ کے سامنے جو اس نے دکھائی ہے. کہتے ہیں جناب حدیث سے بات کرتے ہیں یار یہ ہیں ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور. ہم آپ کو اس کی اصلیت بتا رہے ہیں. آگے دیکھیے مزید اس کے کہ صحیح مسلم میں کیٹاگوریکلی ایک اور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام جب جمعے کا خطبہ دیتے تھے آپ کالی پگڑی باندھتے تھے. چلے جی یہ مزید آپ کے لیے وضاحت ہو جائے گی. یہ حدیث اس نے دکھائی ہے 3312. اس میں کیا ہے دیکھیے. جیسے میں اب بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ممبر پر دیکھ رہا ہوں. یہ صحابی کہہ رہے ہیں عمر بن حریث کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر سیاہ امامہ ہے. آپ نے اس کے دونوں کناروں کو اپنے دونوں کندھوں کے درمیان لٹکایا ہوا ہے. دونوں یعنی دونوں شملے آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان میں یعنی پیچھے ہیں. اور یہ آگے مثال کیسے دے گا یہ چپا ہے اور یہ ہے یعنی حدیث پر جھوٹ بولے گا. یہ بھی آپ نے دیکھنا. یاد کیا ہے کہ آپ نے اس کے دونوں کناروں کو اپنے دونوں کندھوں کے پیچھے لٹکایا ہوا. اس کو شملہ کہتے ہیں. ذرا مزید دیکھیے اس کی جھوٹ. سفید پگڑی بھی سنت ہے اس اعتبار سے. ہماری مین سٹریم کی کتابوں میں تو سفید پگڑی کا ذکر صحیح سند سے موجود نہیں ہے. المستدرک للحاکم میں ایک حدیث ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ سفید پگڑی باندھی تھی اور اس کا صدل بھی چھوڑا تھا ایک چپے کے برابر. وہ حدیث یوں ہے کہ عبداللہ بن عمر سے ایک بندہ آ کے پوچھتا ہے یہ صدل کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جو پگڑی میں صدل چھوڑا جاتا ہے یہ کپڑا لٹکایا جاتا ہے یہ یا یہ. تو انہوں نے کہا کہ بڑی لمبی حدیث ہے اس میں الفاظ ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف نے ایک دفعہ سفید پگڑی بغیر اس صدل کے یعنی بغیر شملے کے باندھی ہوئی تھی. نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ کھول کے دوبارہ سے باندھی اور اس کے لیے چپا جو ہے نا وہ صدل چھوڑا. پورا بھی اس طرح چھوڑ سکتے ہیں. یہ بھی ہم نے دونوں چھوڑے ہوئے ہیں. کوئی اگر کہ وہ چپے والا کی دے تو یہ ہے سر, لمبے والا کی دے تو یہ ہے, دو موجود نے. جی دوستو اس میں بھی اس نے کافی سارے جھوٹ بولے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفید امامہ پہنا ہوا تھا, آپ علیہ السلام نے سفید امامہ اتارا اور چپا یعنی ادھر یہ چپا جو ہے اس کا آپ علیہ السلام نے چھوڑا. یہ دونوں جھوٹ ہیں. نبی علیہ السلام پر جھوٹ باندھا اس نے. الامان والعفید حدیث آپ کے سامنے اس نے دکھائی ہے, دیکھیں جس نے انڈر لائن کیا اسے اوپر ایک لائن ہے. اگلے دن صبح حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ سیاہ رنگ کا امامہ پہن کر تیار ہو گئے. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے قریب بلایا, ان کا کالا امامہ اتارا اور ان کے سر پر سفید امامہ باندھ دیا. اس نے کہا وہ سفید امامہ پہن کے آئے تھے. اب یہ دیکھیں حدیث پر جھوٹ ہے. وہ سیاہ امامہ پہن کے آئے تھے, آپ علیہ السلام نے ان کا سیاہ امامہ اتار کر سفید امامہ پہنایا. آگے دیکھیں کیا ہے, اور پچھلی جانب 4 انگلیوں کے برابر یا اس کے قریب قریب مقدار میں شملہ لٹکایا. پچھلی جانب پیچھے, یہ کہتا ہے ادھر بھی تو ادھر بھی تو دونوں دیکھ لو جی. حدیث پر جھوٹ کس طرح ہے؟ حدیث آپ کے سامنے ہے کہ آپ علیہ السلام نے پچھلی جانب پیچھے سے, یعنی مسلم میں بھی میں نے آپ کو بتایا کہ دونوں کاندھوں کے درمیان آپ علیہ السلام نے اس کا شملہ چھوڑا جس طرح ہم چھوڑتے ہیں پیچھے. اس نے حدیث پر جھوٹ باندھا کہ جناب سفید امامہ پہن کے آئے تھے. نہیں, یہ سامنے آپ کے کہ کالا امامہ وہ پہن کے آئے تھے. آپ علیہ السلام نے کالا امامہ اتارا اور ان کا جو شملہ وہ 4 انگلیوں کے برابر پیچھے چھوڑا, 2 کندھوں کے درمیان پیچھے, جیسے مسلم میں اس کی وضاحت ہے. اور یہاں بھی کیا ہے, اور پچھلی جانب پر 4 انگلیوں کے برابر یا اس کے قریب قریب مقدار میں شملہ لٹکایا.
پچھلی یہ سائڈ پر ایسے نہیں ایویں نہیں کرتا ہے جس طرح کوئی کہے یہ تو یہ کہے. کس طرح یہ ڈرامے بازی ہے, شعبدہ بازی ہے, حدیث پاک پر کس طرح جھوٹ باندھ رہا ہے. دوستو ذرا غور کرو, ایسے فراڈیوں سے آپ بچیں.